السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ حماس غزہ میں یرغمالیوں کے معاہدے کو قبول کرے یا پھر اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ فرانسیسی خبررساں NCAFP کے مطابق وزیر دفاع اسرائیل کارٹس نے کہا ہے کہ حماس کو امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی طرف سے پیش کی گئی جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق کرنا ہوگا یا اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قاتل حماس اب یہ انتخاب کرنے پر مجبور ہوں گے، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے وٹکوف ڈیل کی شرائط کو قبول کریں یا انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب حماس نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیل نے بارہا کہا ہے کہ حماس کی تباہی اس جنگ کا ایک اہم مقصد ہے۔ غزہ میں تقریباً 20 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ہو رہے مذاکرات میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسرائیل نے مارچ میں مختصر مدت کی جنگ بندی کے بعد دوبارہ کارروائیاں شروع کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ غزہ کے حوالے سے معاہدے کے قریب ہیں، ہم آپ کو آج یا کل اس بارے میں اطلاع دیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے آج کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کی نئی تجویز پر دستخط کر دیے ہیں اور ثالثوں کی جانب سے اس تجویز کا مسودہ حماس کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے مقبوضہ مغربی کنارے میں 80 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ غزہ میں حماس کے ساتھ اسرائیل کی جاری جنگ کے درمیان خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے آج کہا کہ اس کارروائی میں 7 ہتھیار اور 70 لاکھ سے زیادہ شیکل یعنی تقریباً 20 لاکھ امریکی ڈالر ضبط کیے گئے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق وزیر دفاع اسرائیل کیٹس نے شمال مغربی کنارے میں اسرائیلی بستی سانور کے مقام کا دورہ کیا۔ واضح ہے کہ سانور اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ کی جانب سے منظور شدہ 22 بستیوں میں سے ایک ہے جسے اسرائیل مغربی کنارے میں کئی دہائیوں میں یہودی بستیوں کی سب سے بڑی توسیع کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے جبلیہ کیمپ سے 2.5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو نام نہاد انسانی ہمدردی زونوں میں منتقل کر دیا ہے۔ اسرائیلی نیوز سائٹ والا نے نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے سیکورٹی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ وسیع پیمانے کا جبری انخلا فوجی آپریشن گیڈیون کے رت نامی آپریشن کا حصہ ہے۔ اس جبری انخلا کا مقصد فلسطینی جنگجوؤں کے زمینی اور زیر زمین سیلوں کی طرف واپسی کو روکنا ہے۔ اگرچہ والا نے انسانی ہمدردی زونوں کے محل و وقوع کی وضاحت نہیں کی، لیکن قبل ازیں اسرائیل نے خان یونس اور در البلق کے درمیان ساحلی علاقوں کو ان مقامات کے طور پر نامزد کیا تھا جہاں وہ مہینوں سے مہلک حملے کر کے ہزاروں بے گھر فلسطینی مہاجرین کو قتل کر چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوجی قبضہ کئی مہینوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اسرائیل کا منصوبہ غزہ کی آبادی کو جنگی علاقوں سے مکمل طور پر نکال کر جنوبی علاقوں میں منتقل کرنا ہے، لیکن اس وقت قبضہ شدہ علاقوں پر مستقل فوجی قبضہ برقرار رکھا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ درآمد شدہ اسٹیل اور ایلومینیم پر محصولات کو 25% سے بڑھا کر 50% کر دیں گے۔ انہوں نے اس اقدام کو ملکی صنعتوں کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا۔ ٹرمپ نے پینسلوینیا کے شہر پیٹرزبرگ میں US اسٹیل فیکٹری میں منعقدہ جلسے میں مزدوروں سے خطاب میں کہا کہ آج میرے پاس ایک اہم اعلان ہے، ہم محصولات میں 25% اضافہ نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کسٹم محصولات کو 25% سے بڑھا کر 50% کر رہے ہیں، جو امریکہ میں اسٹیل کی صنعت کو مزید محفوظ بنائے گا، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ اضافہ ان محصولاتی رکاوٹوں کی پائیداری کے لیے کیا گیا جنہیں غیر ملکی حریف سابقہ محصولات کی کمزوریوں سے استفادہ کر کے عبور کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ 25% پر وہ کسی حد تک اس رکاوٹ کو عبور کر سکتے ہیں، لیکن 50% پر وہ اس رکاوٹ کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ تقریر کے فوراً بعد ٹروتھ سوشل سے جاری کردہ بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ نیا 50% محصولاتی ٹیکس ایلومینیم کی درآمدات پر بھی لاگو ہوگا اور 4 جون سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی محصولات پر مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستانی وفد آئندہ ہفتے امریکہ کے دورے پر آ رہا ہے۔ خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا اگر جنگ میں الجھتے ہیں تو انہیں جنوبی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ $3 ارب کے تجارتی سرپلس کی وجہ سے اپنی برآمدات پر ممکنہ 29% ٹیرف کا سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ واشنگٹن نے دنیا بھر کے ممالک پر ٹیرف کا اعلان کیا تھا، جس سے عالمی معیشت کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب ہے۔ انڈین وزیر تجارت پیوش گوئل نے تجارت سے متعلق مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے حال ہی میں واشنگٹن کا دورہ کیا تھا۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے دعویٰ کیا ہے کہ چین تائیوان پر ممکنہ حملے کی تیاری کر رہا ہے اور انہوں نے ایشیا پیسیفک خطے میں اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی دفاعی مصارف میں اضافہ کریں۔ ہیگس نے آج ہفتے کے روز سنگاپور میں شانگری لا ڈائیلاگ میں پہلی بار خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایشیا پیسیفک خطہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک ترجیح ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسے ہلکا نہیں لیا جانا چاہیے. چین کا خطرہ حقیقی ہے اور یہ فوری ہو سکتا ہے. جنوری میں وزارت دفاع کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے یہ بیجنگ کے بارے میں ان کے سخت ترین بیانات میں سے ایک ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ چین کی تائیوان پر قبضہ کرنے کی کوئی بھی کوشش انڈو پیسیفک اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بنے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا بھی اعادہ کیا کہ چین صدر ٹرمپ کے دور میں تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ایک اعلیٰ سطح کے اقتصادی وفد کے ہمراہ آج ہفتے کو سرکاری دورے پر شام کے دارالحکومت دمشق پہنچ گئے ہیں. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر خارجہ کے ہمراہ اقتصادی وفد میں ایوان شاہی کے مشیر محمد بن مزید التویجی، نائب وزیر خزانہ عبد المحسن بن سعد، معاون وزیر سرمایہ کاری ڈاکٹر عبداللہ بن علی، وزارت خارجہ کے اقتصادی و ترقیاتی امور کے انڈر سیکرٹری عبداللہ بن فہد بن زرہ اور مختلف شعبوں کے اعلیٰ عہدیدار شامل ہیں. وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان شام کے صدر احمد شرح سے ملاقات کریں گے، جبکہ اقتصادی وفد اپنے شامی ہم منصبوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس منعقد کرے گا، جس کا مقصد شام کی معیشت کی معاونت، سرکاری اداروں کی تعمیر و ترقی کو فروغ دینا اور شامی عوام کی توقعات کی تکمیل میں تعاون کرنا ہے. سعودی وزارت حج و عمرے نے کہا ہے کہ 3 ذی الحجہ تک بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کی تعداد 13,96,644 ہو چکی ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ عازمین ہوائی راستے سے آئے ہیں، جن کی تعداد 13,26,323 ہے. بری راستوں سے 65,228 عازمین آئے، جبکہ سمندری راستوں کے ذریعے آنے والے عازمین کی تعداد 5,093 رہی. وزارت نے کہا ہے کہ یہ سب مربوط نظام کے تحت انجام دیا گیا ہے، جس کی نگرانی حکومتی سیکورٹی اور خدمات فراہم کرنے والے اداروں کے ماہرین کر رہے ہیں. سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ حج سیکورٹی فورسز نے مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں پر 11 غیر ملکیوں اور 14 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے، جو حج کے قوانین و ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 94 ایسے افراد کو مکہ مکرمہ لے جا رہے تھے جن کے پاس حج اجازت نامے نہیں تھے. سبق ویب سائٹ کے مطابق زراعت نے غیر قانونی طور پر مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں داخلے کی کوشش کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہے. وزارت نے کہا کہ ایسا کرنے پر قید کے علاوہ 1 لاکھ ریال تک جرمانہ، خلاف ورزی کرنے والوں کی تشہیر اور غیر ملکی ہونے پر بے دخلی کی سزا ہے. غیر ملکی کو سزا مکمل ہونے کے بعد 10 سال کے لیے سعودی عرب میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا. مملکت کے مفتی اعظم اور علماء کمیٹی کے سربراہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے عازمین حج سے ہدایت پر عمل کرنے اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے سرکاری اجازت نامہ حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا. ایس پی اے کے مطابق مفتی اعظم سعودی عرب نے اس بات پر زور دیا کہ پرمٹ کے بغیر حج کرنا احکام شریعت کے منافی اور سنگین خلاف ورزی ہے. اس سے امن عامہ بھی متاثر ہوتا ہے. ملکی قوانین پر عمل نہ کرنا مفاد عامہ کے بھی منافی ہے. مفتی اعظم نے انتباہ کیا کہ متعلقہ اداروں کے جاری کردہ ضوابط کو نظر انداز کرنا قیادت کے احکامات کی سرعی نافرمانی اور شریعت کے اصولوں کے منافی ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی پرمٹ کے بغیر حج کرے گا وہ شرعی طور پر خلاف ورزی کا مرتکب پائے گا اور اطاعت نہ کرنے کا گنہگار بھی ہوگا. مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے عازمین حج پر زور دیا کہ وہ صحت کی ہدایت پر بھی عمل کریں. وبائی امراض اور بیماریوں کی روک تھام بھی ایک مذہبی فریضہ اور ذمہ داری ہے، خاص کر ایسے موقعوں پر جب دنیا بھر سے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. الوازی مسجد حرم کے خطیب شیخ ماہر معاقلی نے خطبہ جمعہ میں پرمٹ کے بغیر حج کرنے کو درست عمل قرار نہ دیتے ہوئے لوگوں کو قوانین کی پابندی کرنے کی سختی سے ہدایت دی.